جی ویلکم بیک ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ نے بریک کے بعد ہم اب واپس آئیں ہیں اور اس میں جو اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا چھوٹا عمل عظیم ثواب پیش کر رہی ہے سسٹر سمرین سعید. جی ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اس چھوٹے عمل عظیم ثواب میں ایک، کیونکہ یہ دنیا ہی سے سب کچھ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں اور ہمیں ہدایتیں بھی دی گئی ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن لوگوں میں جو تھا وہ بھروسہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. دن بدن آپ مطلب اپنے گھر میں آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے یا کوئی، مطلب کیونکہ یہ دنیا ایسی چیز ہے نا کہ اس میں رہنے سے ہر ایک میں لالچ، حوث، اپنی مطلب پرستی جو اتنی سوار ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ کون کس وقت جو ہے وہ کس لالچ میں شیطانی چکر میں آ کے وہ آپ سے الگ ہو جائے اور جدا ہو جائے اور اپنی جو بھروسے کی بات ہے اس کو توڑ دے. کیونکہ بھروسہ ایسی چیز ہے کہ اگر کہتے ہیں نا کہ آپ آنکھ بند کر کے کسی پہ بھروسہ اس دور میں نہیں کیجیے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی جب انسان کسی پہ ایسے بھروسہ کر لیتا ہے تو بعض دفعہ اس کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ جس طرح اس نے بھروسہ کیا تھا، اور اس کے جب بھروسہ ٹوٹتا ہے تو اس کا دل بھی بہت بری طرح ٹوٹتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اگر یہ ایسی دنیا میں اس طرح کے اتنے واقعات ہو رہے ہیں کہ جب ہم دن بہ دن ہم اکثر ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح کس نے کس کو دھوکہ دے دیا، نوکر نے مالک کو دھوکہ دے دیا، گھر میں بچوں نے اپنے پیرنٹس کو دھوکہ دے دیا، مطلب کسی کے بھروسہ کیا تھا، گھر خالی تھا اور وہ بچہ کیونکہ غلط صحبتوں میں پڑ چکا تھا تو وہ اپنے گھر کی چیزیں لے جا کے سیل کر دی، تو مطلب یہ بھروسہ اٹھ چکا ہے دنیا سے. تو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علاج، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر چیز کا علاج جو ہے وہ پروردگار نے ہمارے روحانی اور جسمانی اس کتاب قرآن مجید میں رکھا ہوا ہے. اور جب ہم چاہتے ہیں کہ یہ اتنی برائی سے، کیونکہ ہر طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم، کیونکہ اتنی کوشش کے باوجود ہم کسی کو پہچان نہیں سکتے، کیونکہ اس کی شکل پہ کیا لکھا ہے ہم نہیں پڑھ سکتے، اس کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جان سکتے. تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کے لیے، اور عموماً یہ ہو رہا ہے کہ دھوکہ کھایا جاتا ہے، اور دھوکہ کی وجہ یہ، دھوکہ لینے والی کی وجہ یہ کہ یہ حوث اس کے دل میں اور لالچ جو ہے دین سے اسے دور کر دیتی ہے، اور وہ اس سوچتا ہے کہ بس یہ دنیا ہے جو ہے میری سب دین اور سب کچھ میرا لیے یہی ہے. تو اس کے دل میں جب شیطانیت آ جاتی ہے تو وہ پھر کہیں وہ نہیں دیکھتا کہ رشتے کون سے ہیں، کیا رشتے ہیں، تو وہ اس طرح سے حرکتیں کر دیتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے بھی دیکھیں، اس سے بچنے کے لیے کتنی، مطلب ایک تو ہم چاہتے ہیں، ہم اتنے مطلب دلی طور پہ اتنے خوفزدہ رہنے لگے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں مدد ملے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملے کہ ہمارا جو پونجی ہے یا جو ہمارا بھروسہ ہے وہ کسی معاملے میں بھی ٹوٹے نہ. تو اس سے بھی بچنے کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایسی آیات دی ہیں جس سے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اسے پڑھیں تاکہ آپ دھوکے میں نہیں آئیں. کیونکہ آپ دیکھیں، اگر ایک رزق حلال کماتا ہے اور بہت محنت سے کماتا ہے اور وہ کسی کے دھوکے میں جا کے جب لٹ جاتی ہے تو یقیناً ہمیں اندازہ ہے کہ کس قدر اس کو دکھ ہوتا ہے کہ اس کی پونجی تھی اس کے بچوں کے لیے، اس کے لیے. تو اس طرح سے اور بھی بہت سے ایسی موقع ہیں کہ آپ نے کسی سے بات کی، آپ نے اس سے بھروسہ کیا اور پتہ چلا کہ آپ نے اپنا راز دے دیا. اول تو اپنا راز کہتے ہیں کہ دے کر آپ یہ سمجھے کہ وہ راز نہیں رہا، اور جب آپ نے کسی پہ بھروسہ کر کے وہ اپنی بات کہہ دی اس کو، تو وہ یہ سمجھیے کہ وہ آپ کے سے ہاتھوں سے جا چکی ہے، اب وہ دوسرے تک پہنچے گی، تیسرے تک پہنچے گی ضرور، اور آپ نے تو بھروسہ کیا لیکن اس نے وہ بات وہاں کہہ دی. اس طرح سے بہت سی بھروسے کی باتیں ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک تو آپ اپنے آپ پہ بھی کنٹرول کریں، اور دوسرا ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں. اور اگر پڑھنا، قرآن شریف کا پڑھنا ہی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ روزانہ اس کی تلاوت کریں گے تو پروردگار کہتے ہیں اس پہ ان کے الفاظوں پہ نگاہ کرنا ہی ثواب ہے. تو جب آپ اس کو روزانہ پڑھتے رہیں گے اور اس کو اپنا معمول بنا لیں گے تو پروردگار ویسے ہی آپ کو ہر مصیبت، ہر پریشانی سے دور رکھے گا. لہٰذا اسی قرآن شریف سے آپ کو ایک چند آیتیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ نمل کی تلاوت کرنے والا کسی کے دھوکے میں نہیں آتا. دیکھیے اس کی تلاوت اگر آپ کرتے رہیں، اگر آپ کو یہ خدشہ ہے، آپ کو یہ پریشانی ہے اور آپ جانتے کہ ایسے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ آپ ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، تو یہ تو ازل سے آپ نے دیکھا جب سے یہ آئے تو کس طرح دھوکہ دیتے تھے کہ سامنے کچھ ہوتے تھے، پیچھے کچھ ہوتے تھے، دولت کی خاطر ہی. اس کی بہت سی مثالیں ہمارے امائے طاہرین کے ساتھ بھی ہوئیں اور آپ نے دیکھا بھی کہ کس طرح ان کو دھوکہ دیا گیا. اور ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ کربلا معلّہ کی ہے کہ کس طرح مولا کو بلایا گیا ان کو
حالانکہ مولا تو خیر سب کچھ جانتے تھے، لیکن یہ تھا تو وہ دھوکہ ہی نہ کہ دھوکہ دے کے انہیں بلایا گیا. بہرحال یہ تو شروع سے یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس کے بچنے کے لیے بھی طور طریقے بتائے گئے ہیں دین میں ہمارے. تو لہٰذا سورۃ نمل کی تلاوت اگر آپ باقاعدگی سے کریں گے تو آپ دھوکے سے بچ جائیں گے. مطلب کوئی آپ کو دھوکہ دینا نہیں چاہے گا، یا اگر دینا بھی چاہے گا تو وہ راز اس کا فاش ہو جائے گا، اس کی دل کی حالت آپ پر عیاں ہو جائے گی. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ عبس اور سورۃ تکویر کی تلاوت کرتا رہے گا تو پروردگار عالم اس کے سائے میں رہے گا، مطلب اس کے سائے میں رہے گا، اور دوسروں کی خیانت اور دوسرے جو ہیں اس کی خیانت سے، دوسروں کی خیانت سے محفوظ رہے گا. مطلب کوئی بھی شخص آپ کی کسی بھی مال میں، چیز میں، آپ کی دولت میں، آپ کی کچھ بھی ایسی چیز ہے جو آپ نے اس میں خیانت سے آپ بچ جائیں گے. تو یہ اور دیکھیں یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں، صرف یہی نہیں، اس تلاوت کا صرف یہی نہیں کہ آپ اس کو خاص یہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہزارہ فوائد بھی آپ کو ملتے رہیں گے. جیسے جنت، جب یہ اس کی آپ تلاوت کریں گے تو جنت آپ کا مقدر بنے گی. اور اس کے، اور دیکھیں خدا کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں جب پروردگار کے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس کے اختیار میں ہر چیز ہے، اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ اس کی نظر میں یہ تو بہت ہی ذرہ جیسی چیز ہے. لیکن شرط یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کی تلاوت کرتے رہیں، اور اگر جس نیت سے کر رہے ہیں تو وہ زیادہ اس چیز کو فائدہ پہنچائے گی. کہ آپ نے اس نیت سے کر رہے ہیں تو اسی نیت سے یہ چیز آپ کو زیادہ فائدہ پہنچائے گی. اور میرے خیال میں کوشش بھی یہ کرنا چاہیے کہ ان جو آیات کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. کسی بھی معاملے میں، سفر میں جا رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو آپ اگر یہ کرتے رہیں گے تو وہ آپ کے ساتھ خود بخود آپ کے ساتھ ایسے پیش آئیں گے کہ ان کے ذہنوں میں بھی نہیں آئے گا کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں. بے شک بے شک، بہت شکریہ سسٹر. اور چھوٹا عمل عظیم ثواب کے بعد اب جانتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں، اور آج کا اخبار بھی ہمارے پاس ہے. تازہ ترین خبروں میں وہی فلسطین کا جو معاملہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک سے بمباری کا سلسلہ جاری، اور گزشتہ چند گھنٹے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 72 گھنٹے کے لیے جنگ بندی. اس پر دونوں جو فریق تھے وہ رضامند تھے، لیکن اس پر اسرائیلی افواج نے ایک بار پھر اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مختلف ٹھکانوں پہ بمباری کی ہے. اور اس میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں 4 افراد شہید ہو گئے ہیں، اور کل ملا کے یہ تعداد اب 1000 سے بھی بڑھ چکی ہے. تقریباً 1400 کے قریب نہتے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اس پر اب اقوام متحدہ کی کارروائیاں بھی جاری ہیں. اقوام متحدہ نے اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دے دیا ہے. اسکولوں میں پناہ گزین اور 20 شہریوں کی اموات، جو کل کی اطلاع تھی، یہ آج کی ہیڈ لائن ہے، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. اور سوئے ہوئے بچوں پر حملہ شرمناک ہے. بچے سوئے ہوئے ہیں. ہم پناہ گزینوں کا ایک کیمپ ہے کہ جہاں پر، بلکہ اقوام متحدہ کا ایک اسکول ہے، وہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ تقریباً 2000 کے قریب وہاں پر لوگوں نے پناہ لی ہے. لیکن اس جگہ پر بھی حملہ کرنا، یہ کوئی بھی جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ نے پرانی جنگیں دیکھی ہوں گی، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی ملک کے اور دوسرے ملک کے درمیان جب جنگ ہوئی ہے اس میں بھی باقاعدہ کوئی نہ کوئی اصول ضرور ہوئے. کسی نے بھی امن کے لیے، کسی نے بھی اگر سفید جھنڈا لہرا دیا، کوئی بھی ایک ایسی جگہ مختص کر دی گئی ہے، اور کوئی ایسی NGO جو ایسی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو وہاں پر جا کے زخمیوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں، تو وہ تمام جو جنگ کرنے والے ممالک ہیں وہ تمام اس کا اطلاق وہ اپنے آپ کے اوپر سمجھتے ہیں، اور اس کی پابندی جو ہے وہ کرنا اپنے آپ کا فرض سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو انسانیت سے ہی گری ہوئی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے، اور ابھی تک افسوس کی بات یہی ہے کہ جب وہ چاہیں حملے شروع کر دیں، جب وہ چاہیں وہ جنگ بندی کا ایک جھانسا دے لیں، لیکن یہ جو بین الاقوامی طور پہ جو بڑی طاقتیں ہیں، اقوام متحدہ جس کا رول اس قدر ایک اب ڈیڈ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی اگر بڑا یا کوئی بھی اس قسم کا سرپھرا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی طاقتور ممالک ہیں، کچھ بھی کرنے، کسی کی بھی حقوق کو پامال کر دیں، کسی بھی ملک کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کی دخل اندازی اس میں کریں، تو اقوام متحدہ بالکل خاموش رہتا ہے. لیکن جب بھی کوئی چھوٹے ممالک کی بات آتی ہے، اسی کی قراردادوں کی آڑ لے کے عراق پر حملہ کر دیا گیا. اس کے بعد پھر پاکستان اور افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جی جہاں بھی ہم نے طالبان یا القاعدہ کے اراکین دیکھنے ہم حق محفوظ رکھتے ہیں، نیٹو افواج ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا نیٹو افواج کا کوئی بھی ایک طیارہ اسرائیل جا کے اس قسم کی جو کارروائی اس کو روکنے کا حامل نہیں ہو سکتا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ابھی تک خاموشی ہے، لیکن یہ خاموشی جو ہے وہ صرف
سربراہان تک یا کچھ ایسے پارلیمنٹیرینز جو دنیا بھر میں ہیں ان تک تو ہوگی، لیکن دنیا بھر کے جو عام عوام ہے اس حوالے سے ان میں یہ غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ایون کل ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ اقوام متحدہ کے ایک ایلچی جو ہیں وہ یہ تمام کاروائیاں سناتے ہوئے آپ دیدہ ہوگے گڑ گڑا کے رونے لگ پڑے۔ وہ اس حوالے سے تمام جو نرم رویہ نرم دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ اسی قسم کا ان کا دل دکھی ہیں، وہ چاہے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، فلسطین سے ان کا تعلق ہے یا نہیں، پوری دنیا میں ایون لکھنؤ میں بھی ایک بندہ اسی وجہ سے شہید ہو گیا کہ اس نے اپنے دکھ اور درد کا اظہار کرنا تھا فلسطینیوں کے حق میں۔ اور دنیا بھر میں جو ایسی حکومتیں ہیں جو آشیرواد چاہتی ہیں یا جو کچھ نرم رویہ رکھتی ہیں اسرائیل کی طرف سے، لیکن شاباشی دینی پڑتی ہے کہ ساؤتھ افریقہ، برازیل اور کچھ ایسے ممالک کا میں لسٹ میں نام دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنا سفیر جو ہے وہ اسرائیل سے واپس بلا لیا ہے۔ بہت سے ایسے ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے کہ گو کہ اس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، لیکن جس انداز سے اپنا احتجاج بلند حکومتی سطح پر ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک حکومت نے نہیں کیا۔ آخری جمعۃ المبارک کو یوم القدس کے نام پہ، یوم احتجاج کے نام پہ، یوم غم کے نام پہ پاکستان میں اس قسم کے مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن یہ مظاہرے صرف عوامی سطح تک ہوئے ہیں۔ حکومتی جو عہدیداران ہیں، ابھی ایک اطلاع ہے ہمارے ایک سپوکس مین ہے اس وقت، وزیر خارجہ کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ تمام جو اہم ترین وزارتیں چاہے پنجاب کی ہیں چاہے وفاق کی ہیں وہ خود میاں برادران کے پاس ہیں۔ تو سلامتی کونسل میں پاکستان کے جو معاون خصوصی ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی صاحب نے ایک خطاب کے درمیان یہ کہا ہے کہ سلامتی کونسل کو کشمیر اور فلسطین کے مسائل حل کرنا ہوں گے، امن اور سلامتی کے لیے دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کیا جائے، اور یہ سلامتی کونسل کے اجلاس سے انہوں نے یہ خطاب میں کہا ہے۔ تو یہ وہی بات کہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جس میں کوئی بھی ایسے بیانات، کوئی بھی ایسی قراردادیں، جب تک آپ کو بڑے ممالک کی حمایت حاصل نہیں ہے تو یہ تمام قراردادیں کشمیر پر ہو، فلسطین پہ ہو، کسی بھی مسئلے پہ ہو، وہ ویسی کی ویسی رہتی ہیں۔ تو یہ خطاب تو کر کے آگے، لیکن حکومتی سطح پر کیا کس انداز سے مؤثر انداز میں نواز شریف صاحب نے کچھ کرنا ہے وہ اس پر بالکل خاموش ہے، اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کے ابھی تک کوئی ایسا ایجنڈا، کوئی ایسی بات ہم نے نہیں سنی کہ 8-10 جو ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں، ان کے جو اہم ترین شخصیات انہوں نے کوئی یک طرفہ طور پہ یا کوئی ایک ایسا اعلامیہ جاری کیا ہو کہ بھئی اب یہ اگر کام کیا گیا یا اب انف از انف ہو جانا چاہیے کہ اب جو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا اس کو باضابطہ طور پہ اس پر وہ عمل درآمد کرنا ضروری ہے، اگر نہ کیا گیا تو پھر اس کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس قسم کی اب تو وہ کاغذی جو دھمکیاں ہیں وہ بھی ہمیں کہیں سے نظر نہیں آ رہی، لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ جو نہتے بچے ہیں، سوئے ہوئے بچے ہیں پناہ گزین کیمپوں میں، جو وہاں پر جو پناہ لینے کے لیے جو گئے تھے ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ تو یہ صورتحال آپ کے سامنے، کیونکہ بات ہم فلسطین کی کر رہے ہیں، جو آج ایک بین الاقوامی اخبار میں کارٹون چھپا ہے، وہ ایک تصویر ہے، اگر ہمارے بھائی آخر میں آپ کے لیے دکھا پائیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو فلسطین کی صورتحال ہے، نیتن یاہو صاحب جو ہے وہ اس کی کیا کارستانیہ ہے کہ وہ خون کا سیلاب ہے وہ بہائے جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو اسرائیل کے حمایتی ہے، سب سے بڑے حمایتی اس وقت امریکہ ہے۔ اوباما صاحب نے ایک تقریب میں ایک اپنے خطاب میں بھی کہا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا حمایتی، سب سے بڑا ایک دوست ملک ہے اسرائیل۔ تو اس حوالے سے جو خاموشی امریکہ کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور دیگر جو ایک خاموشی نہیں، اس کو میں ایک نیند کہوں گا، جو عرب ممالک ہیں اس کارٹون میں تھوڑی دیر میں ہم آپ کو دکھائیں گے، تو وہ بھی آپ کے لیے ایک پیغام ہوگا۔ اور کوئی بھی اب دیکھیں، کوئی کارٹونسٹ ہے، کوئی اخبار نویس ہے، کالم نویس ہے، کوئی کسی بھی جگہ اس کی پہنچ ہے، وہ اپنے اپنے انداز میں اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے جو بھی آواز بلند کی جا رہی ہے اور دوسری طرف اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ آٹومیٹک ہم نے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو بھی اعتراضات ہیں، جو بھی احتجاج ہے، اس کا اسرائیلیوں کو اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا، ان کو سر پر جون تک نہیں رنگ رہی۔ تو اس کو مزید مؤثر بنانے کے بھی ایک کام ہونا چاہیے۔ اور پچھلے پروگرامز جو ہم نے خاص طور پہ رمضان المبارک میں کیے تھے، کچھ ایسی پروجیکٹس جو ہیں معاشی طور پہ جو اسرائیل کو بھی، کیونکہ کسی بھی ملک کی جو معیشت ہے وہ سب سے بڑا میٹر کرتی ہے، اگر آپ کی معیشت مضبوط ہے تو آپ کے پاس اسلحہ خریدنے کے لیے پیسے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ تو معیشت کو تھوڑا سا اگر آپ نے گرفت میں لینا ہے تو اسرائیل کی جو پروڈکٹس ہیں کم سے کم ان کو بائیکاٹ، ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے،
تاکہ مسلمان جو ہیں یہ نہ ہو کہ ان کو پیسے ان کی چیزیں لے کے ان کو پیسے دے اور وہ جو پیسہ ہے وہ ہمارے بہن بھائیوں کے لیے گولیاں استعمال کرنے میں استعمال ہو. تو یہ آپ وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں جس میں ایک بالکل کہ وہ خاموشی کے لیے کہا جا رہا ہے نیتن یاہو خاموشی، ہاتھ میں ایک بڑا سا چاقو جسے ہم وہ عموماً کسائی بھائیوں کے ہاتھوں میں دیکھا ہے، اور نیچے جو ہیں وہ فلسطینی مارے جا رہے ہیں. اوباما صاحب جو ہیں انہوں نے روکا ہوا ہے UNO، اور وہ بالکل وہ بان کی مون صاحب کا بھی ایک کارٹون نظر آ رہا ہے، اور ایک گلوب جو نظر آ رہا ہے آپ کو وہ پوری دنیا نظر آ رہی ہے. یعنی امریکہ بالکل آگے ہاتھ رکھے ہوئے ہے، رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ اسرائیل کی طرف کوئی دیکھے ہی نہ، بلکہ UNO کا دیکھے کہ UNO نے ویسے منہ پھیر رکھا ہے کہ وہاں پر ہو بھی رہا ہے کچھ نہیں. تو وہ بالکل کونے میں آپ کو خراٹے لیتے ہوئے عرب ممالک نظر آئیں گے. تو یہ بہترین ایک پورٹرے نظر آ رہا ہے، جو بھی کارٹونسٹ ہیں جنہوں نے یہ بنایا ہے ہر اینگل سے ایک پیغام جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کی جو صورتحال وہ آپ کے سامنے، نیتن یاہو کتنا طاقتور ہے وہ آپ کے سامنے، ہاتھ جو ہے وہ خون سے رنگے ہوئے، اور پھر جو پوری دنیا ہے اس کا بس دور سے کھڑے ہو کے ایک ششدر ہو کے دیکھ رہے ہیں. UNO نے نظریں پھیر رکھی ہیں، اور ہمارے عرب ممالک جن کے پاس دنیا کے بہترین وسائل ہیں مسلمان ملک ہونے کے ناطے ان کو جاگنا چاہیے، لیکن وہ بھی سو رہے ہیں. تو یہ آپ نے بہترین کارٹون دیکھا. ہمارے 100 الفاظ بھی ہوں گے، 1000 الفاظ بھی ہوں گے، لیکن یہ جو پیغام ایک کارٹونسٹ نے دیا ہے یہ شاید ہم نہ دے پائیں. تو وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بھی کسی بھی شعبے میں ہے وہ اس ایشو پر بات کر رہا ہے، لیکن افسوس کی بات کہ جو بڑی طاقتیں ہیں، بڑے ممالک ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ایون جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ نہتے بچے ابھی بھی نظر نہیں آ رہے. کل کیمرون صاحب کا بیان دیکھا ہوگا آپ نے، وہ اخبارات کی زینب بنا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہونے دینے کے لیے کچھ ان کے اقدامات کیا ہیں، اوباما کے کیا اقدامات ہیں، امریکہ کے کیا اقدامات ہیں. لیکن یہ وہی بات کہ چند اوپر کے لوگ وہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، یا ان کی ضرور حمایت ہوگی اسرائیل کے لیے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ایون یہاں کی جو یہودی کمیونٹی ہے اس نے بھی اسرائیل کی حمایت نہیں کی. القدس ڈے پر آپ نے دیکھا ہوگا فوٹیج میں کہ یہودی برادری بھی جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، اور پھر جو عام عوام ہے، یہاں کی برٹش عوام ہیں، انگریز ہیں، وہ بھی فلسطین کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اب آہستہ آہستہ دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ بہت زیادہ شہادتیں ہو جائیں تو تب کہیں جا کے اسرائیل کو جو ہے وہ اس کے لیے کچھ جنگ بندی کے لیے مجبور ہونا پڑے. لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو کل کرنا ہے وہ آج کریں، تاکہ جو یہ شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، نہتے بچوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے، وہ جلد سے جلد رکے اور پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو. لیکن اسرائیل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ، اور پھر ان حالات میں سب کا پتہ چل گیا ہے کہ کون کتنے انسانی حقوق کا خیال رکھنے والا ہے، کون کس کس کے دعوے کرتا ہے، اور پھر عملی طور پہ جب وقت آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے. تو سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے. عرب ممالک ہیں وہ بھی جواب دہ ہیں، اور بڑے جو ممالک ہیں، نیٹو افواج ہے، UNO کے جو 5 بڑے ممالک ہیں، ان کو بھی اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے. لیکن جو اس وقت کی صورتحال لگ رہا ہے کہ کوئی بھی اس طرف اس انداز میں نہیں سوچ رہا کہ جس انداز میں سوچنا چاہیے تھا. جی آگے آتے ہیں اور پاکستان کی حدود میں چلتے ہیں. عید کے حوالے سے بہت ہی کچھ اس قسم کی خبریں آئیں. معاف کیجیے گا، کراچی میں ایک خونی لہر نے تقریباً 31 افراد کی جان لے لی. پکنک کے لیے وہاں پر ساحل سمندر پہ لوگ جاتے ہیں، لیکن ایک بہت ہی بڑی لہر جو ہے وہ اچانک آئی، اور تقریباً ابھی تک 31 افراد کی لاشیں ساحل سمندر سے نکال لی گئی ہیں. تو یہ بھی بہت ہی افسوسناک خبر ہے. اور اس کے علاوہ ملک بھر کی نہروں اور دریاؤں پر نہاتے ہوئے 27 افراد ہلاک ہوئے ہیں. تو یہ کچھ اس قسم کی بھی باتیں، ایسے حادثات سے بعض اوقات ہم بچ بھی سکتے ہیں کہ یا تو نہ اتنے گہرے پانی میں جائیں، نہ زیادہ آگے نکل جائیں، اور نہ ایسی دریاؤں اور نہروں میں جائیں جہاں پر کوئی حفاظتی اقدامات کا سلسلہ ہے نہیں. بہت سے افراد تیرنا ہی نہیں جانتے، اور دوستوں کے بہلاوے میں یا بہکاوے میں آ کے وہ چھلانگ مار دیتے ہیں، اور پھر یہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو تقریباً 50-60 کے لگ بھگ کراچی اور پورے ملک کے جو صورتحال میں دیکھیں تو پورے ملک میں تقریباً 50-60 افراد لہروں کی نظر ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے. اور دوسری طرف پھر راولپنڈی میں ون ویلنگ کرنے والے تقریباً 100 کے قریب نوجوان اسپتال پہنچ گئے. ون ویلنگ یعنی موٹر سائیکل، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل چلانے کا جو کرتب دکھانے کا ایک سلسلہ جاری ہے. نوجوان اب دیکھیں بے راروی، یا جس طرح ہم اخلاقی قدروں پر بات کر رہے تھے، کوئی اب سمجھانے والا نہیں ہے. اب کوئی بھی، پہلے تو موٹر سائیکل
عموماً گھروں میں ہم تو مجھے یاد آ رہا ہے بڑی ایک درخواست دینا پڑتی کہ ہم نے موٹر سائیکل خریدنا ہے کہ کالج جائیں گے واپس آئیں گے تو پہلے تو موٹر سائیکل کا نام سن کے ہی بڑے بزرگ کہتے ہیں وہ موٹر سائیکل یہ شیطانی چرخہ ہے اس کو لینا ہی نہیں ہے. لیکن چلے لے لیا, ضرورت ہے, ظاہر اب وہ گاڑیاں اتنی زیادہ مہنگی یا چھوٹے چھوٹے روٹس کے لیے نوجوان اس کو رکھتے ہیں, لیکن اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے یہ بھی عجیب و غریب بات کہ ون ویلنگ کرنی ہے, سلنسر اتار لینے ہیں اور ایک پہیے کے اوپر اپنے کرتب دکھانے ہیں اور بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے, کوئی ہیلمٹ نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. بس یہ سلسلہ ہے کہ 100 نوجوان جو ہے وہ اس وقت اسپتال میں ہے, کئی کی حالت نازک بھی ہے, تو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. کوئی سمندر میں جا رہا ہے, کوئی دریاؤں پہ نہانے جا رہا ہے, ون ویلنگ کر رہا ہے. ایک طرف یہ طبقہ ہے کہ جن کے پاس وسائل اتنے ہیں کہ وہ انجوائمنٹ کی پتہ نہیں کس پیمانے پہ جانا چاہتے ہیں کہ وہ موت تک کو ہاتھ لگا لیتے ہیں کہ ہم نے اب انجوائمنٹ کرنی ہے, ون ویلنگ کرنی ہے, آج عید ہے, ہم نے ڈوب کے مر جانا ہے یا گر کے مر جانا ہے. ہم ایک پیمانہ یہ ہے ان کا, ان لوگوں کا کہ جن کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے, اور ایک طبقہ وہ ہے بیچارہ کہ جن کو وہ شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ شکر ہے عید گزر گئی ہے, 2-3 دن گزرے ہیں اور پھر یہ ہم دوبارہ عام زندگی میں واپس آ گئے, کیونکہ عید ہے, تہوار ہے, ہر کوئی غریب ہے, امیر ہے, اس کا بچہ وہ نئے کپڑے چاہے گا, نئے نئے کھانے چاہے گا. لیکن جو غریب ہے, 9 کروڑ کی آبادی ہمارے ملک کی وہ ایسی ہے کہ وہ غربت کی سطح سے بھی نیچے آ گئی ہے, تو ان کو عید کیا عید ہوگی. لیکن یہاں پر 2 ایسے طبقات ہیں, تفریق بڑھتی جا رہی ہے. پہلے مڈل کلاس جو ایک طبقہ ہوتا تھا وہ بہت زیادہ ہوتا تھا کہ نہ کوئی اتنا زیادہ شاہانہ طرز ان کا ہوتا تھا اور نہ ہی اتنی غربت کے نیچے وہ زندگی گزارے ہوتے تھے. 2 وقت کی روٹی باعزت انداز سے ہمارے پاکستان میں بہت بڑا طبقہ تھا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ مڈل کلاس جو طبقہ ہے وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے, یا تو بالکل اپر کلاس ہے یا بالکل وہ غربت کی سطح سے لوور کلاس ہو گیا. تو یہ جو درمیانہ طبقہ ہے اس کو واپس بحال ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا ہوگا؟ 14 اگست بہت ہی اہم بتائی جا رہی ہے, لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں. اس حوالے سے نواز شریف صاحب کی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ہیڈ لائن ہے کہ چند ہزار لوگ کروڑوں پاکستانیوں کا مینڈیٹ نہیں چرا سکتے. نواز شریف پاکستان حالت جنگ میں ہے, لوگ جو مرضی مارچ کریں, ہم جمہوریت کا مارچ جاری رکھیں گے. ملک میں اب کسی نام نہاد انقلاب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عمران لانگ مارچ کی آڑ میں موجود اپنے اصل ایجنڈے کی وضاحت کریں. اس حوالے سے لانگ مارچ 14 اگست کو پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے. اب کتنی جماعتیں ان کا ساتھ دیں گی؟ دوسری طرف نواز شریف کے بارے میں برطانوی اخبار میں لکھا ہے کہ نواز شریف شدید دباؤ میں ہیں. اسلام آباد کو فوج کے حوالے کرنا غیر معمولی واقعہ ہے. تو معاف کیجیے گا, اسلام آباد کو فوج کے حوالے کر دینا, اور پھر دوسری طرف جہاں پر ہم نے 23 مارچ دیکھا, اس سے پہلے کئی 14 اگست گزرے ہیں, بالکل سناٹا رہا. لیکن اس بار پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں پاک فوج کی پریڈ کے لیے 5000 دعوت نامے تیار کیے گئے, اور 1 اگست یعنی آج سے لے کے 14 اگست تک پاکستان کی حکومت نے جشن آزادی کی تقریبات کا اعلان کر دیا ہے. تو دوسری طرف لانگ مارچ کا اعلان ہے, اور پھر حکومت کی طرف سے یہ اعلان کہ یہ جو پورا مہینہ بلکہ آدھا مہینہ جو ہے وہ جشن آزادی کے طور پہ اس کی جو دعوت نامے دیے جا رہے ہیں, اس کی تقاریب ہوں گی, بہت سے فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا ہے. تو یہ بات ہے. اب دیکھیں کہ کیا 14 اگست کو ہوتا ہے, پاکستان کی عوام پاکستان کے ساتھ کیا کرتی ہے, پاکستان کے لیڈر جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. عمران صاحب نے کچھ مطالبے دیے تھے, مطالبے پورے نہ ہوئے, عدالتوں میں گئے. عدالتوں کے حوالے سے بھی جو ان کے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جو اس وقت مدبھیڑ جاری ہے وہ بھی آپ کے سامنے. تو کوئی بھی نتیجہ نہ نکلنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ لانگ مارچ کے سوا کوئی چارہ نہیں, اور نئے الیکشن کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ جو پرانے الیکشن تھے وہ بالکل بوگس اور دھاندلی پر وہ بالکل مرتب کیے گئے ان کے نتائج تھے, تو اس کو ختم کر کے اب نئے الیکشن کرائے جائے. لیکن نئے الیکشن سے پہلے ایک پورا ایک منصوبہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں شفاف الیکشن کس طرح ہونے چاہیے. تو ابھی انڈیا میں تقریباً 80 کروڑ کے قریب جو افراد ہیں انہوں نے اپنے رائے دہی کا حق استعمال کیا. تو کوئی بھی ایک حکومت چلی گئی, ایک حکومت آ گئی, کسی نے بھی دھاندلی کا الزام نہیں لگایا, کیونکہ وہاں کا جو نظام ہے وہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہے. وہ کوئی انگوٹھے لگانے والی اور وہ سیاہی کے بیلٹ پیپر والا سلسلہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس نظام کو لانے کے لیے پاکستان میں ایک تخمینہ کار نے
تقریباً 8-9 ارب روپے کا تخمینہ لگایا کہ 8-9 ارب روپے سے پورے پاکستان میں یہی وہ جو سسٹم انڈیا میں ہے وہی الیکشن کا سسٹم پاکستان میں بھی آ سکتا ہے. تو جب تک الیکشن بالکل شفاف نہیں ہوں گے یہ 8-9 ارب ہم نے موٹر وے پہ پتہ نہیں اب لاہور سے کراچی موٹر وے کا اعلان ہو گیا, میٹرو بسوں کا اعلان ہو گیا, میٹرو ٹرینوں کا اعلان ہو گیا اور اربوں 8-9 ارب روپے سے بڑھ کے کئی اربوں روپے کا اعلان ہو رہا ہے اس قسم کے پروجیکٹس پہ. لیکن جو پاکستان کی جو اہم ترین بات ہے, ہم جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں لیکن جمہوریت جو اصلی جمہوریت ہے وہ اسی وقت سامنے آ سکتی ہے کہ جب جو آپ کا واقعی منتخب کردہ نمائندہ وہ پارلیمنٹ میں پہنچے, نہ کہ کوئی 8-9 بجے اٹھ کے کہے یا کہیں سے بھی آشیواد لے کے کسی بھی ادارے سے جو ہے وہ مکمکا کر کے وہ وزیر اعظم بن جائے اور کب پتہ ہو کہ وہ پھر اتار بھی دیا جائے. تو یہ اصل جمہوریت نہیں ہے. اصل جمہوریت کی روح تک پہنچنا ہے تو پھر یہ شفاف نظام پاکستان میں لانا چاہیے اور اس کے لیے یہ 8-9 ارب روپے پورے پاکستان کے مستقبل کو سیکیور کرنے کا ایک معاملہ ہے. تو یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. سب سے پہلے کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو الیکشنوں کا مطالبہ کر رہے ہیں آئندہ الیکشن ہوں تو تب بھی ہوں جب یہ تمام فول پروف جو ہے انتظامات ہوں اور یہ 8-9 ارب روپے اگر پاکستانی خزانے سے اس مد میں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کئی اربوں روپے کا جو غبر ہونے والا ہوگا اس سے ہم بچ پائیں گے, کیونکہ اچھے لوگ جائیں گے, منتخب کردہ لوگ جائیں گے تو شاید وہ آگے جا کے برے کام نہیں کریں. تو یہ ایسا ضرور ہونا چاہیے. سعد رفیق صاحب جو کافی گرم اس وقت کے جو وزیر گزرے ہیں ان کا بھی اب تھوڑا سا برف پگھل رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت عمران خان اور طاہر القادری سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. تو اب جیسے برطانوی اخبار نے کہا کہ نواز شریف شدید دباؤ میں ہے, تو جب بڑے دباؤ میں ہوں تو ان کے چھوٹے کس دباؤ میں ہوں گے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو سعد رفیق جیسے جو وزیر جو کہتے ہیں دوسروں کو کہ مرد بنو مرد, وہ اب یہ کہہ رہے ہیں تقریباً 13 دن بچے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور طاہر القادری سے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اب وہ دونوں ان کے لیے مذاکرات کے سامنے وہ تیار ہوتے ہیں یا نہیں یہ الگ معاملہ ہے, اور لگ رہا ہے کہ وہ تیار نہیں ہوں گے. کچھ اس قسم کا اب ہونے والا ہے پاکستان میں کہ, اور دوسری طرف دیکھیں کہ چال بہت بہترین کھیلی ہے نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت نے کہ پورے اسلام آباد کو جہاں کا ایک ہدف بنایا ہوا ہے عمران خان صاحب اور دیگر ان کے حمایتیوں نے پورا اسلام آباد ہی فوج کے حوالے کر دیا ہے. کہ اگر جیسے لاہور والا واقعہ ہوا کہ پولیس جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اختیار میں تھی, اگر وہ چاہتی کہ 16-17 بندے جو شہید ہوئے طاہر القادری صاحب کی جماعت کے وہ نہیں ہو سکتے تھے, تو اب عمران خان کا جو وہ ایک ریلا یا سونامی یا کچھ بھی جو جائے گا وہاں پہ اسلام آباد میں, تو جو لاٹھیاں یا جو ان کو روکنے والے ہوں گے وہ پولیس والے نہیں ہوں گے, وہ فوجی ہوں گے. تو ایک طرف یہ سازش ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی عام عوام کو فوج کے مد مقابل کر دیا جائے, آپ جانے اور آپ جانے اور ہم آرام سے بیچ میں سے نکل جائیں. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چلے اگر فوج نے اس سونامی مارچ کو, سارے لانگ مارچ کو روک لیا تو پھر بھی فائدہ ہمارا ہی ہوگا, ہماری حکومت بچی رہے گی. تو ایک بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں ٹرمپ کارڈ پھینکا ہے, اسلام آباد کو ہی فوج کے حوالے کر دیا. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ فوج جو ہے وہ اس قسم کا بندوبست کیا وہ کرے گی کہ جو لانگ مارچ کو روکنے کے لیے استعمال ہوگی, یا محض یہ جو 14 اگست کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں یا تھوڑا سا امن و امان کے حوالے سے کوئی فوج اقدامات کرے گی. راحیل شریف صاحب پہ میں سمجھوں کہ اہم ذمہ داری ہوگی کہ آیا وہ سیاسی طور پہ کسی کا اعلی کار بن جائیں گے یا وہ نیوٹرل رہ کے دیکھیں گے کہ اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے تو ہر سیاسی جماعت کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کہیں بھی جا کے مظاہرہ کرے. لیکن جو حکومت کی طرف سے یہ چال کری گئی ہے دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تب بھی ان کا فائدہ, اور اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر وہ ناکام نہیں ہوتے, فوج ناکام ہوتی ہے. تو یہ نواز شریف صاحب نے یہ کھیل کھیلا ہے, دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. خورشید شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت کو خود اس کے اقدامات لے ڈوبیں گے. تو کچھ ایسے اقدامات حکومت اور خاص طور پہ نواز حکومت ایسے کرنے سے ہمیشہ وہ ان کا ایک ممتاز مقام رہا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتی ہے, اس کو کوئی ہٹانے والا اتنی جلدی نہیں کرتا. پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کام کیا کہ سری لنکا گئے ہیں, نیچے سے ہٹا دیا اور کئی اور صاحب کو آرمی چیف بنانے کی وہ ایک بس ٹھان لی, اور اس کے علاوہ سجاد علی شاہ صاحب جو سپریم کورٹ کے چیف تھے اس وقت ان کو ہٹانا کا ایک ٹھان لی, تو بس ٹھان لی. اب بھی کچھ ایسے اقدامات ہیں کہ وہ 99 کے بعد سے کچھ سبق سیکھا نہیں نظر آ رہا. کچھ ایسے معاملات ہیں, مشرف والا معاملہ ہے, اور کچھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایسی صدمہ ہو رہی ہے کہ اس میں جو ٹھانی ہوئی ہے وہ ٹھانی ہوئی ہے. نواز شریف جو اڑے ہوئے ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں. تو خورشید شاہ صاحب کا یہ کہنا بالکل حق بجانب ہے کہ حکومت کو خود اس کے اقدامات لے ڈوبیں گے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ
بالکل ہی یہ حکومت جو بالکل ڈوب جائے گی وہ واپس آنے کی صلاحیت رکھے گی, کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ کا وہ مظاہرہ کرے گی تو شاید وہ اگلے ٹائم گزارے. لیکن عوام جو ہے وہ بھی دکھی ہے. عید سے لے کے رمضان المبارک تک تمام جو لوڈ شیڈنگ میں ملک ڈوبا ہوا تھا, قتل و غارت آپ نے دیکھی, اور آپ نے یہ کچھ ایسے واقعات, لاہور والا ماڈل ٹاؤن والا واقعہ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کے زیر سایہ وہ سارا شہر ہے, لیکن وہاں پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے, لوگوں کو گلو بٹ کے حوالے کر دیا گیا, وہ مارتا رہے, وہ گاڑیاں توڑتا رہے, لیکن ہمارے جو صاحب ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. تو ایسے معاملات بھی ہیں کہ جس سے حکومت کہ جو نرم رویہ عوام کے دل میں ہوگا شاید وہ بھی بالکل ختم ہو چکا ہے. جنہوں نے پچھلے سال ہو سکتا ہے کسی اچھی امید کے ساتھ نون لیگ کو ووٹ دیے ہوں, وہ بھی اب بالکل خاک میں مل چکی ہوں گی. تو اب ایسا طبقہ بھی ان کی حمایت میں نہیں نکلے گا, اور جو پہلے ہی خلاف تھے وہ تو خلاف تھے ہی تھے. تو اس وقت کافی سچویشن گڑبڑ ہے. چلتے ہیں کھیل کے میدان میں. کل کا جو ایک اہم میچ تھا انگلینڈ کے لیے, خاص طور پہ ان کو واپس آنا بہت ضروری تھا, اور اس میں معین علی نے ایک بار بالکل ایک پرفارمنس ایسی دی ہے کہ انگلینڈ کو فتح دلائی. 6 وکٹیں معین علی نے لی ہیں. اس سے پہلے ہم نے ان کی ایک تصویر بھی دکھائی تھی جو سری لنکا کے خلاف انہوں نے میچ بچاتے بچاتے وہ ہار گئے, لیکن کل کا انہوں نے میچ ایسے بولر جتا لیا. اور کل کی ایک جو سیریز میں واپسی ہوئی انگلینڈ کی, تو اب جو جمعرات کا مجھے دن کا یاد نہیں, لیکن 7 اگست کو جو میچ ہو رہا ہے اس میں انگلینڈ اور انڈیا کا یہاں مانچسٹر میں, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اب کس طرف سیریز جائے گی. لیکن اس وقت جو سیریز ہے وہ 1-1 سے برابر ہے, اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم سری لنکا پہنچ جانے والی ہے کیونکہ اس کا میچ 6 اگست سے پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہونے والا ہے. تو یہ کچھ کھیل کے میدان سے خبریں تھیں, اور کچھ کوئی خاص کوئی ایسی خبر نہیں. اب بریک کی طرف بھی چلتے ہیں کہ اب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, کچھ پہلے جو سیگمنٹ گزرے ہیں اس پر بات کریں گے, اور جو ہمارا ویک ریویو ہے کوئی اتنا لمبا ویک نہیں تھا ہمارا, کیونکہ پیر کو ہمارا یہ پروگرام ہوا ہی نہیں, منگل کو عید تھی, اور پھر بدھ کو ہمارا ٹاپک تھا حقیقی عید, اور جو کل کا ٹاپک تھا اخلاقی قدریں. اس پر آپ کی بھی رائے لیں گے. ان تمام ایشوز پر آپ بات کر سکتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد.